تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے اور گنبد خضرا کے سائے میں جا کے آپ ٹھہرے تو غائب سے ندا آئی تو بڑے ادب سے جھک کے کہنے لگے آپ کون ہیں؟ تو رسول آپ فرمائے کہ میں تمہارا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھ کے بڑے ادب سے جھک کے آپ فرمانے لگے اے زید تم فقہ کی کتابیں تو پڑھا رہے ہو، تم میری بھی کتاب تمہارے درس میں شامل کرو. تو آپ عرض کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ حکم فرمائیے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحیح البخاری. آپ اپنی محفل میں درس بخاری کو تم شامل کر لو، انشاءاللہ تمہارے درس میں برکت ہوگی. تو یہ الحمدللہ مدرسے میں فاضل اول میں بھی درس بخاری شریف پڑھا، فاضل دو میں بھی بخاری شریف پڑھا. خوش قسمت ہے. یہ بات بھی یاد رکھو ذہن میں آپ جو لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں کس کو معلوم ان کے مرحومین والدین، مرحومین ان کے آبا و اجداد جن کی نیکی کو اللہ قبول فرماتا ان کو بخاری شریف پڑھنے کے نصیب عطا فرماتا. کتنے بچیاں ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے، ہر ایک کے نصیب میں آتا کہ بخاری پڑھنا آتا. آج صبح میں درس میں پڑھتا کئی بچے ہوں گے بھیا فلم دیکھتے بیٹھے ہوں گے، موبائل میں فلم دیکھتے بیٹھے ہوں گے، اور آپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی کتاب کے سامنے آپ کو لا کے بٹھائے. تو یہ خوش نصیبی ہے تو اور کیا ہے. اس میں بڑی سعادت مندی ہے بخاری شریف کو پڑھنا کہ ہر ایک کے بات نہیں آتی، ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی. اور جس کے نصیب میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو بخاری شریف پڑھنے کا نصیب عطا فرمائے. اور جو نورانیت ہے حدیث شریف کی جو نورانیت ہے اللہ اس نورانیت کو ہمیں عطا فرمائے. اب دیکھیے حدیث پاک کا بیان کیا گیا. سب سے پہلی جو جنگ ہے غزوہ ہے، غزوہ اس حق کے لیے لڑنے والی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود شامل تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جو حق کے لیے لڑائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر ان کو بھیجتے ہیں، اس کو سریہ کہتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ ما غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الابوا ثم الشیر، تو یعنی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوے لڑے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے ان جنگوں کے بارے میں بیان کیا گیا. جنگ کیا ہے، مشیرہ ہے. اور دوسری جنگ بعض لوگوں نے کہا 9 جنگیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا 17 جنگیں ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے لیے حق کے لیے لڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی شخص پر اپنی تلوار کو نہیں اٹھائے جب تک کہ سامنے والا آپ پر نہ اٹھائے. مسلمانوں کے لیے آپ دیکھیں جنگ بدر اس کے لیے لڑی گئی، یہ خود رسول اللہ اپنے ذات کے لیے نہیں لڑے، مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ رہے تھے اور نہ لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کیے. اور یہ جتنے بھی جنگیں تھیں تاریخ گواہ ہے، تاریخ داں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے یہی بات بیان فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے سارے عالم میں دین کو پھیلایا. اسی لیے تو اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آپ جو دین کا کام کیے، جو تبلیغ کا کام کیے، جو اسلام کو پھیلائے، یہ تلوار سے نہیں کیے بلکہ اپنے محبت بھری زبان کے ذریعے، اپنے اخلاق سے کیے، اپنے کردار سے کیے. اور یہی تمام امت کے لیے درس ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے عادات کے ذریعے دین کا کام کریں، انشاءاللہ خیر برکت ہوگی. لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور مسلم شریف کی بھی ایک روایت میں آپ کے سامنے کتاب الایمان کی بیان کرتے ہوئے